الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اپنے اندر کے خیالات کو اگر ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین ایمان لے آئے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور رسولوں پر، اس طرح کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں فرق کرتے کسی رسول میں، اور وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے اللہ تعالیٰ، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، ہم تیری طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اور جو کچھ وہ کریں گے اس کی جزا ان کو ملے گی، اور جو کچھ وہ برائی کریں گے اس کی سزا ان کو ملے گی۔ اے ہمارے رب، ہم سے جو خطا ہو جائے، بھول ہو جائے، اس پر ہمیں نہ پکڑ، اور اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلی امتوں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا، اور اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی ہمارا مددگار اور مہربان ہے، اور ہمیں منکرین پر فتح عطا فرما۔ اس سے پہلے آپ نے مالک الملک کے فرمان سنے، شروع سے لے کر اس وقت تک، ایمان کے متعلق، اعتقاد کے متعلق، فرائض کے متعلق، حقوق اللہ کے متعلق، حقوق العباد کے متعلق، جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، خیرات، تجارت، ایک دوسرے پر مہربانی، غرض جو اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس کو آپ نے سنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ مالک الملک نے جو سارے طریقے اپنے بندوں کو سکھائے یا ہدایت عطا فرمائی، اس پر صرف وہی آدمی عمل کر سکتا ہے جو شیطان اور نفس کے ساتھ مقابلہ کر سکے اور ان پر غالب آ سکے اور انہیں مغلوب کر سکے، کیونکہ روز ازل سے شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کے نفس کو قابو کرے، اور پھر وہ اسے دنیاوی لالچ، زیبائش اور رائش دکھا کر دنیا کے ساتھ اس کی اتنی محبت پیدا کر دے، اور اسے دنیا کا اتنا عاشق بنا دے کہ اسے آخرت بھول جائے، اور اسے خدا اور رسول کے احکام بھی بھول جائیں۔ وہ اس قدر چالاک اور پرانا دشمن ہے کہ وہ انسان کے ہر ارادے کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان حضرت موسیٰ کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے کئی رنگ کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ یہ رنگ برنگی ٹوپی تم نے کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ رنگ ہے کہ میں ہر رنگ میں انسان کو گرفتار کرتا ہوں، اور کوئی عالم ہے تو اسی علم کے گھمنڈ میں گمراہ کرتا ہوں،
اور کوئی عابد ہے تو اسے اس تکبر اور غرور میں گمراہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی گنہگار دنیا دار ہے تو اسے دنیا کے لالچ میں فنا کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے تو رات کو روشنی ہو گئی اور آواز آئی کہ عبد القادر تو اپنے مقام پر پہنچ گیا ہے، اب تمہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ساری کائنات پیدا فرمائی گئی، وہ تو آخری وقت تک اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ عبادت کرتے کرتے ان کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ میں اتنا بڑا کہاں سے آ گیا ہوں کہ مجھے عبادت کی ضرورت نہیں؟ یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اور فوراً فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پڑھتے ہی وہ روشنی ختم ہو گئی، اسی طرح اندھیرا ہو گیا، اور پھر شیطان کی آواز آئی کہ عبد القادر تیری منزل کے میں نے 171 آدمی گمراہ کیے اور تو صرف اس لیے بچ گیا کہ تو بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مردود، میں اس لیے بچا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے مجھے بچایا، اگر علم سے بچتا تو بچتا، کیونکہ تو سب سے بڑا عالم تھا۔ دیکھیں کہ پہلے اس نے ان کو بزرگی کا چکمہ دے کر گمراہ کرنا چاہا، پھر علم کا چکمہ دے کر، لیکن کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اس لیے شیطان کے حملے سے بچ گئے۔ یہ ساری ہدایتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سنائیں، ساتھ یہ بھی سنایا گیا کہ شیطان اتنا ظالم، چلاک اور دھوکے باز ہے کہ اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اس طاقت کو حاصل کرے جس کو حاصل کرنے کے بعد ہی شیطان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا، جنہوں نے اپنے ماں باپ، اولاد، جائیداد، دولت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، اور جنہیں شیطان کبھی گمراہ نہ کر سکا کہ تمہاری جائیدادیں ضائع ہو رہی ہیں، تمہاری اولاد تباہ ہو رہی ہے، تمہارے ماں باپ تکلیف میں ہیں، وہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ سارے ایسے چکمے تھے شیطان کے جو ان کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ جس نے جتنی بڑی قربانی دی اس نے اتنا ہی اسے اپنی سعادت سمجھا۔ اگر ماں باپ کو قربان کر دیا تو اس میں ہی اپنی اچھائی اور سعادت سمجھی، اگر اولاد قربان ہو گئی تو اس میں ہی اپنی سعادت سمجھی۔ احد کے مقام پر یہ مشہور ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئیں، تو مدینہ پاک کی تمام عورتیں بھی دوڑ کر میدان جنگ کی طرف چلی گئیں۔ جو لوگ واپس آ رہے تھے ان سے ایک بھائی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہارا خامد شہید ہو گیا ہے۔ بھائی نے کہا جو میں پوچھتی ہوں اس کا جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے کہا کہ تمہارا لڑکا بھی شہید ہو گیا ہے۔ بھائی نے کہا جو میں پوچھتی ہوں اس کا جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہیں؟ اس نے کہا وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ ایمان ان لوگوں کا کیوں تھا؟ شیطان ان لوگوں پر غلبہ کیوں حاصل نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک خاص طاقت تھی۔ آج بھی جو شخص سلامتی ایمان سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور شیطان و نفس سے مقابلہ کر کے کامیاب ہونا چاہے اسے وہی طاقت حاصل کرنی چاہیے جو ان لوگوں کے پاس تھی، اور اگر معلوم کیا جائے کہ ان کے پاس کیا طاقت تھی تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی طاقت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ان کے دل میں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، ایسا تعلق تھا، ایسی نسبت تھی جس طرح پاور ہاؤس کے ساتھ بلب کی نسبت ہوتی ہے۔ جس بلب کی نسبت پاور ہاؤس سے ہوتی ہے وہ بلب روشن ہو جاتا ہے اور اندھیرا نہیں رہتا۔ ان لوگوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی نسبت تھی۔ وہ روشنی، وہ نور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اس سے ان کے سینے منور تھے، دل و دماغ منور تھے، اس لیے دنیا کی حقیقت ان کے سامنے تھی، دنیا کی قیمت ان کے سامنے تھی جسے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس پر اہمیت اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو دیتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور محبت پر مر مٹنا اپنی منزل اور یہی اپنا مقصد اور یہی اپنی کامیابی سمجھتے تھے، اور یہی وجہ تھی
کہ وہ سلامتی ایمان سے سفر کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے غلام ستاروں کی مانند ہیں، جس کی روشنی میں تم چاہو چلو تم ہدایت حاصل کرو گے۔ جس کی زندگی کو بھی اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کتنا ان کا احسار تھا، کتنی ان کی قربانیاں تھیں، اور کتنی ان کی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہادریاں تھیں۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بات نہیں تھی کہ وہ بہت بڑے عابد تھے۔ یہ سب چیزیں، یہ سب خوبیاں ان میں اس وقت آئیں جس وقت انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی۔ حضرت بلال کو دیکھیں، حضرت عمار کو دیکھیں، حضرت صہیب رومی کو دیکھیں، غرض آپ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو بھی دیکھیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان میں ساری خوبیاں موجود تھیں۔ کوئی دنیا کی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور وہ ساری خوبیاں ان میں اس وقت آئی تھیں جس وقت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تھی۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی انہوں نے اختیار نہیں کی تھی، اس وقت تک وہ گنہگار بھی تھے، وہ ظالم بھی تھے، وہ جاہل بھی تھے، وہ قاتل بھی تھے، اور ان میں ہار برائی تھی، لیکن صرف ایک نسبت تھی جس نے ان کے دل کی کائنات کو بدل کر رکھ دیا، اور انہیں ذرے سے آفتاب بنا کر رکھ دیا، اور ساری مخلوق کے لیے روشنی کے مینار بنا دیا۔ آپ کو بسم اللہ شریف سے لے کر اس وقت تک یہی تعلیم دی جاتی رہی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں کہ ان ساری ہدایتوں پر انسان عمل کر سکے۔ انسان کسی مقام پر بھی گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان اسی وقت صحیح راہ رہ سکتا ہے کہ جب اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اگر اس کے دل میں نسبت موجود ہے تو پھر اسے کوئی غم نہیں، پھر اسے کوئی فکر نہیں، وہ نسبت اسے صراط مستقیم پر قائم رکھے گی، وہ اسے کامیاب کرے گی، اور وہی شیطان کو ذلیل و خوار کرے گی۔ وہ ساری ہدایتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اور اس کے ساری ہدایت کے خلاصے کو سورہ بقرہ کے آخر میں بیان فرما رہا ہے۔ مخلوق کی ہدایت کے لیے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ بات نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت زمین و آسمان پر ہے۔ حکومت ہونا اور بات ہے، ملکیت ہونا اور بات ہے۔ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اپنی ملکیت ہیں، جس طرح وہ چاہے، جس کے ساتھ وہ جو سلوک چاہے کرے۔ کسی کی کوئی مجال نہیں کہ انکار کر سکے یا اعتراض کر سکے، کیونکہ ہر چیز ہی اس کی اپنی ملکیت ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے، خواہ وہ زمین میں ہے۔ اور ساتھ یہ حکم ہوا کہ تم اپنے خیال کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ جب یہ ارشاد پاک نازل ہوا تو صحابہ کرام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انتہا درجے کا رکھتے تھے، وہ بہت گھبرا گئے، اور سارے اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے، ایمان کے متعلق، نماز کے متعلق، خیرات کے متعلق، حج کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، جہاد کے متعلق، اپنے اپنی سعادت سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو تمہارے دل میں آئے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کا بھی حساب لے گا۔ تو اس میں تو ہم مارے گئے، کیونکہ دل تو ہمارے قبضے میں نہیں ہے۔ شیطان کئی قسم کے وسوسے ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے جنہیں ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ انہیں زبان پر لانا ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں ایسا دل سے سمجھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں فرمایا یہی ایمان کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں اگر کوئی غلط خیال آیا ہے تو تم نے فوراً یہ سمجھ لیا کہ یہ غلط ہے، اور اس پر تم نے عمل نہیں کیا، اور تم ایسا مت کرو جس طرح دوسری امتیں کرتی تھی۔ یہودیوں کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تو آگے سے کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم مانتے نہیں۔ تم ایسا مت بولو، تم یہ بولو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ہم نے مان لیا، ہم نے اس کی تابعداری کرنی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں کو ایسی روشنی اور تقویت ملی کہ پھر سب کی زبان پر یہی جاری ہو گیا، سمعنا وطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، تو اسے بخشش چاہتے ہیں، اے رب العالمین ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں۔
اس وقت اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوا، بہت ہی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی سند عطا فرمائی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس پر میرے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کما حقہ مان کر اس کی اطاعت کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے بھی اس کی اطاعت کی، اور اس طرح اطاعت کی جو کچھ بھی انہیں حکم ہوا اس کو انہوں نے مان لیا، اور یہ مان لے آئے اللہ تعالیٰ پر بھی، یہ مان لے آئے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی، یعنی کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نوری اور پاک مخلوق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام ہر طرف لے جاتے ہیں اور دن رات تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر جو آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نازل ہوئیں ان پر یہ ایمان لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لے آئے، اس طرح نہیں کہ جس طرح پہلی امتیں تھیں کہ کسی کو مانتے تھے اور کسی کو نہیں مانتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو عیسائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملا تھا کہ انہیں ایسا ایمان عطا فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان لے آئے ایک پر یا دو پر، بلکہ 1,24,000 کم و بیش، ہر کم و بیش پر ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی ہے، ہم سب پر ہم ایمان لے آئے کہ سارے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فرق کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ ان سب کے درجات برابر ہیں، فرق کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے، ایسی بات نہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مالک اور خالق کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت لے کر آئے تھے، ہمارے پیشواؤں کی طرف ہدایت لے کر آئے تھے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں کا سید المرسلین بنایا گیا، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو سند اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو عطا ہوئی، کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری عطا ہوئی کہ ان کو بتا دو کہ ان پر کوئی ذمہ داری یا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جس کی انہیں طاقت نہیں۔ یہ جو ارشاد فرمایا گیا کہ جو کچھ دل میں آئے گا اس کا حساب ہوگا، وہ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی امتیازی مہربانی ہوئی، اس لیے کہ ان کی امتوں میں اور سابقہ نبیوں کی امتوں میں فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امتی کے دل میں اگر غلط خیال آئے گا تو اس سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس غلط خیال کی وہ دل میں تکذیب کرے گا تو اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اگر اس سے گناہ بھی ہوگا تو اسے ایک گناہ کی سزا ملے گی، لیکن اگر وہ نیکی کرے گا تو اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب، 60 نیکیوں کا ثواب، 700 کا اور پھر بے شمار نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا۔ اور اگر خالی دل میں خیال آیا اور اسے چھوڑ دیا، غلط سمجھا، پھر بھی اسے ثواب ملے گا۔ اس لیے ان سے ایسا مواخذہ نہیں کیا جائے گا جو ان کی طاقت سے باہر ہو، اور جو یہ نیکی کریں گے انہیں ضرور اس کا اجر ملے گا، خواہ خیال سے کی ہے یا خواہ عمل سے کی ہے۔ اور وہ لوگ جو پہلے گزرے ہیں انہوں نے جو کچھ غلط سوچا تھا تو اس کی بھی ان کو سزا ملے گی۔ اور اب بھی جو ایمان نہیں لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جنہوں نے اختیار نہیں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جنہوں نے قائم نہیں کی، جو ایمان نہیں لائے، ان کو اب بھی ان خیالوں کی جو وہ دل میں رکھتے ہیں سزا ملے گی، ان سے ان کا بھی حساب لیا جائے گا، ان کے مال کی بھی ان کو سزا ملے گی، اور جو دل میں وہ سوچتے ہیں ان کی بھی ان کو سزا ملے گی، کیونکہ کفار اور منافقین ہر وقت دل میں یہ سوچتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو ایذا دی جائے، کس طرح ان کو تکلیف دی جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ چونکہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے ان سب کے دل کے خیالات کی بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ اور ایسی خوشخبری سنانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی، اور یہ الہامی ارشاد ہوا کہ اب یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے قیمتی چیز تھی
وہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگی اور اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، ہم سے کوئی بھول بھی ہو جائے اور کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو ہمیں معاف فرما۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ساری دنیا دے دے، یعنی سب سے قیمتی چیز یہی سمجھی کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہ سبق سکھایا اپنی ساری امت کو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور پھر یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ امتوں پر تو بڑی سخت آزمائشیں آئیں، ہمارے اوپر وہ آزمائشیں نہ ڈالنا، ہم پر مہربانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ایسا ہی کروں گا۔ ہر بات کا اللہ تعالیٰ یہی جواب دیتا رہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ ہر درخواست کا یہی جواب دیتا رہا کہ بے شک میں ایسا ہی کروں گا۔ گزشتہ امتوں سے بہت سختی سے عمل کرایا جاتا تھا، مثلا ان کو نمازیں بھی زیادہ پڑھنا پڑتی تھیں، زکوٰۃ میں ان کو مال کا چوتھا حصہ ادا کرنا پڑتا تھا، اگر کوئی کپڑا پلید ہو جاتا تو اس کو وہاں سے کاٹنا یا جلانا پڑتا تھا، اور ان کے لیے صرف وہاں ہی عبادت مقرر تھی جو ان کی عبادت کی جگہ تھی، دوسری جگہ وہ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے سوائے پانی کے پاکیزگی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تیمم کی انہیں اجازت نہیں تھی، اور پھر یہ تھا کہ اگر رات کو کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو صبح جب وہ اٹھتا اس کے دروازے پر وہ گناہ لکھا ہوا ہوتا تھا، اس طرح وہ رسوا ہوتا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل معاف ہو گئیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل میں ایسا ہی کروں گا۔ 50 نمازوں کی بجائے 5 نمازیں عطا فرمائیں اور ان کا ثواب 50 نمازیں ہی رکھا۔ اسی طرح روزہ صبح طلوع فجر سے مغرب تک رکھا، جبکہ پہلی امتوں کا روزہ اس طرح تھا کہ اگر ان کو مغرب کے وقت نیند آ جائے تو ان کا روزہ پھر شروع ہو جاتا تھا اور وہ روزہ پھر اگلے دن تک نہیں کھول سکتے تھے۔ لیکن یہ آسانی ہوگی، اسی طرح زکوٰۃ میں آسانی ہوئی، اسی طرح خیالات میں آسانی ہوئی، ساری مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں، اور پھر یہ عرض کی اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں کو معاف فرما دیا۔ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا میں نے اسے معاف فرما دیا۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فقد دخل الجنت، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے کہا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فقد داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے کہا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر یہ عرض کی یا اللہ ہمیں ان کافروں پر، ان منکروں پر فتح عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل عطا فرماؤں گا۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، جب تک اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم رکھی، اس وقت تک ہمیشہ ان کو فتح ہوئی، خواہ ایک کے مقابلے 2 تھے یا 5 تھے یا 10 تھے یا لاکھ تھے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے کبھی کسی میدان میں ہارے ہوں۔ یہ سب بتائیں جو ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یہ مجھے انعام کے طور پر دی گئی ہیں، اور یہ مجھے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے وہاں سے عطا فرمائی گئی ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی اور بڑی برکت والی آیتیں ہیں۔ یہ آخری آیات ایسی ہیں کہ جو شخص ان کو رات کو پڑھے گا گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری، اور جو ان کو رات میں ایک بار پڑھ لے تو سمجھو کہ اس نے تہجد بھی ادا کر لی، اور جو شخص ان کو 3 دن تک رات کو پڑھے تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان کو پڑھے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، غرضے کے بے شمار فضیلتیں اور مہربانیاں عطا فرمائیں گی۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انعام میں ملی ہیں اور معراج شریف کے وقت یہ عطا ہوئی ہیں۔ سامعین اکرام، یہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، جو انسان کے لیے دونوں جہانوں میں آسانیاں ہیں، ذرا غور کرو یہ کس لیے عطا ہوئیں۔ پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق تھی، پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے رسول تھے جن کی وہ امتیں تھیں، ان کے لیے تو یہ آسانیاں نہیں تھیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عطا ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق خدا پر یہ زور دیا جاتا ہے
کہ لوگو تم اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور نسبت حاصل کرو۔ اس نسبت سے صرف یہی بات نہیں ہوگی کہ جس محبت کو تم چاہتے ہو وہ محبت الہی تمہیں مل جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور تمہاری محبت چاہے گا۔ اتنا بڑا تمہارے ساتھ انقلاب ہو جائے گا، یعنی خدا کی محبت اگر چاہتے ہو اور اس کے احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ ایسی نسبت اختیار کرو کہ اس محبت میں اور کوئی محبت شامل نہ ہو۔ یہ سمجھ لو کہ یہ مان نہیں ہے کہ انسان یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں اولاد کی، ماں باپ کی، جائیداد کی، دولت اور اپنے آرام کی محبت ہو۔ جس وقت انسان کے دل میں اپنی دنیاوی چیزوں کی محبت آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر منافقت ہے، اور منافقت شیطان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اسے فوراً استغفار کرنا چاہیے، ورنہ وہ سلامتی ایمان سے زندگی نہیں گزار سکتا، اور اگر سلامتی ایمان سے کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا توکل ہے یا نہیں۔ اگر اس کے دل میں توکل نہیں ہے، اگر اس کے دل میں دنیاوی محبتیں غالب ہیں تو اس کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ مجھ پر شیطان غالب آ چکا ہے، اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس وقت تک کہ جس وقت تک یہ دنیا کی محبت اس کے دل سے چلی نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت مکمل طور پر اس کے دل پر غالب نہ آ جائے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زور دیا جاتا ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے سینوں کو صاف کرتے ہیں، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتی ہیں۔ یہ اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اسی لیے لوگوں کو یہاں بٹھایا جاتا ہے کہ آؤ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اور اس کثرت سے یاد کرو کہ شیطان نے جو تمہارے اندر سیاہی اور زنگ پیدا کر دیا ہے وہ دور ہو جائے، تمہارے سینے صاف ہو جائیں، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائیں، اور اس طرح تم کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیا ہے اور دنیا کی محبت کیا ہے۔ جب یہ چیز تمہیں معلوم ہو جائے گی تو خود بخود صراط مستقیم پر تم گامزن ہو جاؤ گے، دنیا سے دور ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو کہ یہ خدائی محفل اسی غرض و غایت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس محفل میں بھی شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا وقت قریب ہوتا ہے تو لوگ اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں، کسی کو پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی کو گھر یاد آ جاتا ہے، کسی کو بچے یاد آ جاتے ہیں، کسی کو سفر یاد آ جاتا ہے، کسی کو اپنی تجارت اور کام یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تمام یادداشتیں شیطان کی طرف سے لائی جاتی ہیں تاکہ کسی طریقے سے اس محفل میں لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو کچھ ہے اس کے سامنے ہے، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو پھر تم کون ہو کہ تم جا کر اپنے کاموں کو صحیح کرو گے؟ کس طرح کرو گے؟ کیا خود تم خدا بننا چاہتے ہو؟ خواہ اپنے آپ کو خدا بنا کر گمراہ ہونا چاہتے ہو؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیوں نہیں کرتے ہو؟ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کہ کس طرح انہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہو گئے سب کچھ ان کا ہو گیا۔ یہی خیال رکھ اب اس محفل میں بیٹھیں، تب ہی آپ کو ماحق ہو اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔